نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چاند دیکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ ان طلحة ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے اے اللہ اس کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے اللہ یہ چاند ہدایت اور بھلائی کا چاند ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ہمارے دین نے ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن ہم ان نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ علم ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ یعنی ہر موقع پر ہمیں گائیڈنس دی گئی اور ہمیں اللہ کی طرف رغبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے کتنے خوف، غم، وہم، فکر، پریشانیاں دور ہو جاتی۔ جب آپ نے چاند دیکھا تو آپ نے دعا کر لی کہ اللہ یہ چاند ہدایت اور بھلائی والا ہو، امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا ہو۔ چھ چیزیں مانگی، امن، ایمان، سلامتی، اسلام، ہدایت اور بھلائی۔ کتنی دفعہ یہ دعا مانگی؟ اول تو یہاں چاند ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ جس طرح کے گھروں میں رہ رہے ہیں وہاں پر چاند دیکھنے کا خیال ہی نہیں آتا، اور جو کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں نہیں ایفرٹ بھی نہیں کرتے، اور اگر نظر آ جائے تو دعا یاد نہیں ہوتی، تو کم از کم دعا یاد کر لیں، اور اگر یاد کریں کہ وہ کہاں پڑھی تھی تو وہ یاد نہیں آتا کہیں پڑھی ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ نے اس پہ کارڈ بھی بنایا، وہ کہیں کارڈز کی کلیکشن ہونی چاہیے ریڈی ریفرنس کے لیے، اور انشاءاللہ میرے خیال سے دعائیں ایپ میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مہینہ جس کا آغاز دعا کے ساتھ کیا جائے اور وہ جو بغیر دعا کے کیا جائے ایک تو نہیں ہو سکتے، تو ان سنتوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اللہ اس مہینے میں خیر ہو، برکت ہو، اور پھر ہر طرح کی تکلیف اور نقصان سے ہم بچیں۔ اور پھر یہ جو اس میں ہے نا ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ میں تیری عبادت نہیں کر رہی، میں تجھے پوجنے والی نہیں، تو اللہ کے حکم سے نکلا ہے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، تو عبادت ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ کیونکہ حجر اسود سے بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے آپ سے ہی بات ہوتی ہے، سنتے تو ہے وہ، اور گواہی دیں گے نا، حجر اسود تو قیامت کے دن گواہی دے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے۔ سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب ایک انسان بیمار ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو یا اسے یہ سنایا جائے، تو اس کا شفا سے کیا تعلق ہے؟ یہ یاد رکھیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا صرف اس کے اذن سے مل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بعض اوقات شیطان یہ سجھاتا ہے کہ تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، یا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بنے گا تمہارا، کچھ فائدہ نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ دعا نہیں سنی جائے گی؟ دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے، یا تو وہ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے اس وقت، وقتی ضرورت ہے، یا اس کے بدلے میں وہ دیا جاتا ہے جو آئندہ آپ کو چاہیے، اور اگر آپ یہ دعا نہ کرتے تو وہ نہ ملتا جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، یا پھر آپ کو وہ ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ کچھ ملے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آخرت۔ تو دعا تو قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر اس میں کوئی جھوٹ تو ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، لہذا دعا تو آپ نے کی، دل سے کی، ہو گئی قبول، یا ابھی ملے گی، یا دنیا میں کچھ دیر بعد، یا آخرت میں ملے گا ضرور، ضائع کچھ نہیں جائے گا۔ اب ایک اور چیز جو یقین پیدا کرتی ہے کہ میں جس سے مانگ رہی ہوں وہ دینے پہ قادر ہے، تو وہ کون ہے؟
تو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس سے میں مانگ رہی ہوں، جو میرا الہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور سب سے عظیم اور جلیل القدر نام ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، دنیا میں کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی یہ کلیم کرنے کی۔ تو الاسماء الحسنی میں سب سے عظیم اور اعلیٰ ترین نام اللہ ہے، اور اس کی اصل الالہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، ملجا، جس کی پناہ لی جائے، مفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، محبوب، جس کے ساتھ شدید محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو عربی لغت میں اللہ کا لفظ ان 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: معبود، ملجا، مفزوع الیہ، محبوب۔ لفظ اللہ کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہم اللہ کو ایسے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ دعائیں سنی جاتی ہیں، اور ہر حدیث میں وارد ہونے والا اسم ہے۔ یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے اچھے نام اور صفات اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اللہ العلیم ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ الکریم ہے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ان سب کی نسبت کس لفظ کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، تو اللہ سب سے بڑا نام ہے اللہ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے۔ ہم یا تو اللہم کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں۔ ہر اچھے کام کی ابتدا بھی اسی نام سے کرنی چاہیے۔ تو جب دعا مانگیں گے اللہ سے مانگے کچھ، یہ دعا عبادت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ ایسا اور ایسا ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ تو پہلا ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ماضی اور مستقبل کو جاننے والا، ہر معلوم اور نامعلوم چیز کو جاننے والا، آخرت اور دنیا کو جاننے والا۔ عالم الغیب آخرت کو جاننے والا، اور حاضر جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں۔ اور غیب بھی اللہ کا خاص علم ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی غیب اس علم کو کہتے ہیں جو انسان کے جاننے کے ذرائع سے پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہمارے حواس سے، ہمارے ریسورسز سے پتہ نہیں چلتی ہمیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے غیب ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی ذریعہ بیچ میں آ گیا اور کوئی بات پتہ چل گئی تو پھر وہ غیب نہیں رہے گا، وہ حاضر ہو جائے گا، اطلاع ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرے ذرے سے واقف ہے، زمین کے اندھیروں میں پلنے والے جانوروں سے بھی واقف ہے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق سے بھی واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی علم الغیب کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے سے آتا تھا، وہ آپ کا کوئی ذاتی علم الغیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے تھے یا آپ کے دل پہ القاء کر دی جاتی تھی بات۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھنا شرک ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، عظیم اور وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں رحمان الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے 99 اس نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں رحم ہو رہا ہے۔ تو جب آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس کو سب پتا ہے، ڈاکٹرز کو نہیں پتا، مجھے خود میں نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی، کچھ پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو پتا کر کے بتاتا ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیے اس بات کو۔ آپ ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوائی کھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ کہ اس کو پتا چل گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ کیا ہمیشہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسس صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے۔ لیکن جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ کو تو اصل حقیقت پتا ہوتی ہے، اور آپ اس سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا مجھے کیا ہے، آپ مجھے ٹھیک کر دیں۔ آپ تو کر سکتے ہیں، خود ہمیں نہیں پتا، ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ تو انسانی کوششیں محدود ہیں، اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ محدود ہے۔
وہ سب کچھ جانتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ مہربان بھی ہے. سبحان اللہ، عالم الغیب والشہادہ بھی ہے اور مہربان بھی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جاتا ہے نا کسی چیز کا، کوئی ماہر ہوتا ہے، ذرا بڑی ڈگری آ جاتی ہے اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو پوچھتا نہیں. اللہ اتنا بڑا ہر چیز جاننے کے باوجود وہ مہربان بھی ہے. ہماری غلطیاں، ہمارے وسوسے، ہمارے اندر پلنے والی بدگمانیاں، خرابیاں، چھپے گناہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی وہ مہربان ہے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف، تو آپ اس کے ساتھ کتنے مہربان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ هو الملک، وہ بادشاہ بھی ہے، اور یہ اس کی عظمت کی علامت ہے. پوری کائنات کا انتظام وہ کر رہا ہے. الملک بھی آتا ہے اس کے ساتھ، مالک کا لفظ بھی آتا ہے، ملیک بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی ہیں. یہ تینوں نام ملک سے ہیں. ملک، ملکیت، تینوں میں ملکیت پائی جاتی ہے. بہرحال ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت اس کے پاس ہے. مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل اہلیت بھی رکھتا ہے اور قوت بھی رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. پھر القدوس، بادشاہ اور انتہائی پاکیزہ. عموماً آپ دیکھیں جن کے پاس پاور آتی ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کرپٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، زیادہ تر فساد اور خرابیاں کس طبقے میں پائی جاتی ہیں؟ اوپر کے طبقے میں. قرآن کی روح سے، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، نہ کسی کو بلیم کر رہی، کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، اختیار آتا ہے، طاقت آتی ہے، کوئی عہدہ آتا ہے، اور اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، مبارک ہے، طاہر ہے، اور تعظیم بھی اسی کی ہے. تقدیس کا لفظ جو ہے نا، تطہیر کے معنوں میں بھی ہے اور تعظیم کے معنوں میں بھی. یہ یاد رکھیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر پاک ہے تو پاک کے لیے تو لفظ طاہر بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں تعظیم بھی آتی ہے. جیسے ارض مقدس ہے تو وہ پاک بھی ہے اور معزز بھی ہے ہمارے نزدیک. پھر تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی طرف راغب ہونا، یعنی جس کے بارے میں یہ ہمارا خیال ہے کہ انتہائی بڑا اور پاک ہے اور بادشاہ بھی ہے اور عالم الغیب و شہادہ بھی ہے. تو جب یہ سارے نام پکار کے پھر آپ دعا کریں گے تو دعا میں کیا پیدا ہوگا؟ ایک یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر السلام، سلامتی والا، سلامت رکھنے والا، بڑا ہی خوبصورت نام. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہم نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں. کسی نے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو دعا ہے اللہم انت السلام، میں نے کس طرح اس کو پڑھا. میری بیٹی شدید سوشل انگزائٹی کا شکار ہے. اسکول کا خیال آتے ہی وہ اس قدر گھبرا جاتی ہے کہ اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اور یہ لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا ہم نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے اسے انہی پریشان کو لمحوں میں پڑھنا شروع کر دیا. ماں سے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی نا، خاص طور پر جب وہ میرے پاس آ کر کہتی ہے مجھے اسکول نہیں جانا. تو ہم دونوں بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہیں اور میں اسے یاد دلاتی ہوں اللہ السلام ہے، وہ سلامتی والے ہیں، سلامتی عطا کرتے ہیں. آؤ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر وہ اپنی پریشانیوں کو دعا کی صورت میں اللہ سے کہتی، یا اللہ مجھے اسکول سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ میرے امی ابو میرے ساتھ نہیں ہوتے، یا اللہ مجھے وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگتے، یا اللہ آپ السلام ہیں، آپ ہی مجھے محفوظ رکھیں. اور سبحان اللہ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کرنا سیکھ جائے اور اللہ اسے سکون عطا کر دے. اور آگے لکھا ہوا جزاک اللہ خیرن، ان شفا کی دعاؤں کو اس انداز سے سکھانے کے لیے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل سے جڑا ہوا. یعنی ہم ان دعاؤں کو اپنی جگہ پڑھ لیتے ہیں، بس روٹین پوری کر لیتے ہیں، اور جب سچویشن میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں، تو پھر دعا یاد نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ السلام، اللہ آپ السلام ہیں، آپ مجھے اس بیماری سے شفا دیں گے. المؤمن، امن دینے والا. بیماری انگزائٹی لاتی ہے، کیا پتا میں مر جاؤں، پتا نہیں کیا خرابی ہو جائے. سرجری کے وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ کچھ انجری نہ ہو جائے، پتہ نہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں دوبارہ انستھیزیا سے واپس نکلتی بھی ہوں کہ نہیں. یہ سارے خوف ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکار کے اطمینان میں آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ المؤمن ہے، امن دینے والا ہے، مومن بندوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اپنے اولیاء کو امن دینے والا ہے، وہ مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، وہ مجھے ضرور اس مشکل سے نکالے گا. پھر المہیمن، مہیمن کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 کسی کو خوف سے امن دے، نمبر 2 ہر وقت نگہبانی کرے، نمبر 3 کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے.
سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب کہ وہ کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا. تو مخلوق پر نگران ہے، وہ ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. العزیز، زبردست، غالب، ہر کمزور کے لیے پناہ گاہ. ہم عزیز کے سہارے پہ جی رہے ہیں، تو جو بھی بیمار ہو، کمزور ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کا سہارا پکڑے، کیونکہ وہ ساری مخلوق پہ غالب ہے. وہ بیماری کے جراثیموں پہ بھی غالب ہے، وہ آپ کو شفا دینے پہ پورا طرح قادر ہے، بندوں کی مدد کرنے پر غالب ہے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے. الجبار، جبار کہتے ہیں اپنی مرضی منوانے والا، جو دوسرے کو اپنا کام کرنے پہ مجبور کر دے. تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر جبار ہے، وہ سب سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے، کیونکہ مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں کہ جو کام اللہ کروانا چاہے اس سے وہ کہے میں نہیں کرتا. سورج کو کہے نکلو، وہ کہتا میں نہیں نکلتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح الجبار کا ایک اور معنی بھی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا. جبر وہ ہڈی جوڑ کو کہتے ہیں نا، وہ جو کھپچیاں سے رکھتے تھے، جبر الکسر کہتے ہیں اس کو، ٹوٹی چیز کو جوڑنا. تو ٹوٹے دلوں کو، پھٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے. یعنی بیماری میں آپ کا دل کیا ہے، ٹوٹ جا رہا ہے، تو وہ جبار کیا کرے گا؟ اس کو جوڑ دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. المتکبر، المتکبر کے بھی 3 معنی ہیں. نمبر 1 تعظیم کا حقدار، سب سے بڑا. نمبر 2 برائیوں سے برتر، اوپر، ہر طرح کی کمزوریوں سے. اور نمبر 3 ظلم کرنے سے برتر، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بڑائی اور عظمت والا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان سب سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کا کوئی ند، ہمسر، شریک ہے ہی نہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے. یہ پیدائش کے 3 مراحل کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے چیز بنانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا اور خاکہ بنانا، یہ خلق کہلاتا ہے. چیز کو وجود میں لانا، اس میں روح پھونک دینا، یہ برئ کہلاتا ہے، بارئ سے. اور پھر چیز کو مکمل وجود میں لانا، تصویر دینا. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے سے انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، تو پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا شیپ دینی ہے. یعنی کچھ تھا نہیں، اس کو وجود میں لے آیا، پھر اس میں روح پھونک دی، اور پھر اس کو جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی پوری شکل و صورت، آنکھیں، ناک، کان، بال، اس کے آئی بروز، اس کے پلکیں، سر کے بال، اس کے ناخن، ہر چیز کی ایک شیپ بن چکی ہوتی ہے، خوبصورت بن چکا ہوتا ہے. پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھیے، پیدائش کے سارے مراحل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں، ان کے بچے نہ بچتے ہوں، اور وہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں سے خاص طور پر اس کو پکار سکتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور. کچھ ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے بچے کی شکل کیسی ہوگی، شکل و صورت کیسی ہوگی. تو صورت بھی کون بناتا ہے؟ اللہ. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہر عیب سے پاک بنانا اور شکل و صورت اچھی دینا. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی اس کا ہر نام خوبصورت ہے، ہر نام میں ایک خوبی ہے. اور اللہ اپنے بندوں میں سے ان سے محبت کرتا ہے جو اس کو اس کے ناموں سے پکارتے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. العزیز یہاں 2 دفعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن الحکیم بھی ہے، ہیفیزٹ نہیں کرتا، بلکہ جب وہ کام جیسے کرنا چاہیے اس وقت کرتا ہے. ہم جلد باز، ہم چاہتے ہیں جلدی ہو جائے، لیکن وہ ہر چیز کو اس کے وقت پر کرتا ہے، جب اس کا بہترین وقت ہوتا ہے کرنے کا. تو یہ ہے ان ناموں کے پیچھے حقیقت. اب یاد رکھیں گے ذرا یہ پڑھتے ہوئے، اور خصوصاً بیماری میں پڑھتے ہوئے یا کسی تکلیف میں پڑھتے ہوئے. میں نے آج اسی لیے مختصر بتایا ہے تاکہ آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیزیں یاد رہ جائیں کہ العزیز کون ہوتا ہے، المتکبر کون ہوتا ہے، عالم الغیب والشہادہ کون ہوتا ہے. وہ ہے میرا رب، اور میں اسی کو پکارتی ہوں اور میں اسی کا سہارا لیتی ہوں. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ. قرآن مجید میں آتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب جو عزت کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں وہ کرتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور شان میں کوئی کمی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ تعالیٰ کا ازار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے، تو جو آدمی مجھ سے یہ صفات چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا. یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ بڑا بن بیٹھے یا وہ عزت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، یا یہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اس کی عزت میں کچھ کمی آئے گی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے. یعنی جو لوگ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہی ان کو عزت بخشتا. یعنی جس طرح رزق کی تقسیم وہ خود کرتا ہے، اسی طرح عزت کی تقسیم بھی وہ کرتا ہے، اور عزت اسی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عزت والا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے بندے کا کام کیا ہے، بندے کے اوپر کیا لازم ہے، اس کے اوپر کیا حق آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچانے اور اس کو عزت دینے کا حق ادا کرے، اور اس بات پر بھی یقین رکھے کہ انسانوں کو ملنے والی عزت اور ذلت اس سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کہہ دیجئے کہ اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. یعنی عزت کا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. دنیا کے علاوہ آخرت کی رسوائی، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی رسوائی اور آخرت کی ذلت تو پوری مخلوق کے سامنے ہوگی، اور جہاں کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی بھی ہمارے لیے ترجمان یا وکیل نہیں ہوگا کہ جو ہم سے اس رسوائی کو دور کر سکے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کہ جس سے تو عدالت کرے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا دشمن ہو جائے، جس سے دشمنی کرے، اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. اور ظاہر ہے وہ اپنے دوستوں سے تو دشمنی نہیں رکھے گا، عداوت نہیں رکھے گا. وہ عداوت کس کے لیے ہوگی؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس کے پیغمبر سے، اس کے دین سے، اس کے کلام سے عداوت رکھنے والے. یعنی انسان کی اصل عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی دوستی میں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے کو عزت دیتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے آسمان میں اور اس کو بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ محبت اور عزت دنیا میں اتار دی جاتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا یہ معاملہ حکمت پر مبنی ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنے اس اختیار کو بندوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، تو اس لیے ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے اور ہر انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس کو عزت دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے عزت چاہے تو وہ کون سے کام کرے کہ جس سے عزت ملے، اور کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسوائی کا باعث بنتے ہیں، تاکہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے. سب سے پہلی بات یہ کہ خود اسلام انسان کو عزت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کا سلسلہ جاری ہے، یعنی اس زمین یا اس گلوب کے ہر کونے تک. اللہ کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے. یعنی ہر گھر میں اس کا پیغام پہنچ جائے گا، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے. عزت تو اصل میں وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، یعنی اللہ کی بات کو قبول کر کے انسان کو الٹیمیٹلی عزت ملے گی، اور ذلت وہ ہوگی جو انکار کر کے حاصل ہوگی. تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اپنے گھر والوں میں نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اس سے خیر
بھلائی اور شرافت نصیب ہوئی، اور ان میں سے جس نے انکار کیا اس کے حصے میں رسوائی اور جزیہ آیا۔ پر یہ کہ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، خواہ بظاہر وقتی طور پر دنیا میں لوگ اس انسان کی عزت نہ بھی کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت معزز اور مکرم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کلام کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے عزت عطا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کہ جب تک مسلمان اس کتاب کو تھامے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت عطا کی، اور جب وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور ان کے کام اسلام کے خلاف ہونے لگے تو دنیا کی عزت بھی جاتی رہی۔ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن حارث نے عمر رضی اللہ عنہ سے عثمان میں ملاقات کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ عمر نے پوچھا تم نے مکہ میں کس کو امیر بنایا؟ انہوں نے عرض کیا ابن ابزہ کو۔ آپ نے پوچھا ابزہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ پوچھا تم نے غلام کو ان کا امیر بنا دیا؟ اس نے کہا ہاں، وہ اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے اور اس کے فرائض کا عالم بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھنے والے اور بڑے بڑے معزز اور شرفاء جو ہیں آج ان کے پاس وہ عزت نہیں جو ایک غلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی وجہ سے عطا کی۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر اسی طرح عام حالات میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو شاید اس سے ڈر کر اور اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل عزت دلوں میں ہوتی ہے، صرف ظاہری عزت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے وقتی طور پر اپنی عزت کروا سکتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں جیت سکتا، اس کے دل میں اس کی قدر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جو شخص اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے، اور راوی نے اپنا ہاتھ زمین کے نیچے کیا، نہیں بالکل تھوڑا سا، تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں۔ پھر راوی نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر جھک جائے، یعنی اللہ کا حکم سامنے آتے ہی لبیک کہہ دے، سر تسلیم خم کر دے، سمعنا و اطعنا کر دے، اور اپنی انا اور اپنی رائے اور اپنے خیال کو پیچھے کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کبھی انسان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو لیکن اس موقع پر اگر وہ صرف اللہ کی خاطر خاموش رہتا ہے اور جواباً کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ذلت عطا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو پورے کا پورا نہیں لیتے یا اس پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کے بعض حصے کو لیتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی رسوائی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی ایک قوم جو اللہ کی کتاب کو زبان سے مانتی بھی ہے لیکن پورے کا پورا اس کو نہیں لیتی، اس میں سے صرف وہ احکامات جو پسند کے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کے خلاف جاتے ہیں یا دنیاوی فائدے کے خلاف جاتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی شدید وارننگ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ یہ چیز بہت زور پکڑتی جا رہی ہے
کہ قرآن مجید کے معاملے میں ہمارا معاملہ بہت تساہل کا ہو گیا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں. مثلا بعض لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. بعض لوگ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن حج کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے. کچھ لوگ ہر سال حج کر لیتے ہیں لیکن آ کر نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتے. اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے. حالانکہ قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. قرآن مجید میں یہ حکم صاف واضح طور پر موجود ہے، لیکن اس کے برعکس لوگ کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو قرآن ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور سنت کے بارے میں شک کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ اتارا ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ اتارا ہے، اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں ہم کسی چیز کو تو لے لیں، اس کو پسند کریں اور کسی چیز پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں، یا اس کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھیں، یا یہ کہیں کہ آج تو زمانہ بدل گیا ہے اور بہت ماڈرن دور ہے اور آج کے دور میں یہ سب کچھ کیا نہیں جا سکتا، یا آج اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. بعض اوقات ہم ایسے ہی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں آج کل سے سچ کا زمانہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سچ بولنا اور باقی جو تمہارا دل چاہے کرنا. تو دین کے معاملے میں ہماری عقل کو حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ اس کی سلیکشن کریں اس کے احکامات کی. اسی طرح ہماری خواہشات اور جذبات کو بھی بے لگام نہیں چھوڑا گیا کہ اس میں سے جو جی چاہے لے لے اور جس چیز کو جی نہ چاہے اس کا انکار کر دے. تو یہ چیز انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی رسوائی ہے. جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون، قارون، ابو لہب اور ابو جہل، ان سب کا انجام کیا ہوا، اور ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. مثلا فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. قارون کو اللہ نے بہت ساری دولت دی لیکن اس میں اس دولت کے معاملے میں کسی کا حق نہیں پہچانا اور اس دولت کے ذریعے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. اسی طرح ابو لہب مکہ کا مالدار ترین انسان تھا لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیسی آیات اتاری؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا. آپ دیکھیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت مال کے ذریعے ہوگی یا اولاد اس کی عزت کا سبب ہوگی، لیکن یہاں نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی. اسی طرح ابو لہب کی بیوی اس کے کسی کام نہ آئی، بلکہ اس کے برعکس اس کا بھی انجام بہت رسوا کن تھا. ابو جہل جو اصل میں ابو الحکم کہلاتا تھا کہ بہت حکمت والا اور بہت اختیارات والا، لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوا. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے عبرت کے لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ان نافرمانوں کی پیروی نہ کریں. فرعون کے پاس جتنا بھی اقتدار تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رسوا ہوا، ڈوب کر مرا. قارون زمین میں دھنس کے مرا. ابو لہب کا انجام بہت برا ہوا. ابو جہل کا انجام بہت ذلت آمیز ہوا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں نہیں. خواہ کسی نافرمان انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو جیسے قارون کے پاس تھی، یا پھر فرعون جیسے اقتدار ہو، لیکن وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتا اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے کرے. ان کے لیے بھی رسوائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے، یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کا نام بلند نہ ہونے دے اور اس کی خرابی کے درپے ہو.
انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اسی طرح دین کے معاملے میں ناحق جھگڑے کرنے والا، ایسے شخص کے لیے بھی دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ پھر اسی طرح دین کے معاملے میں ناحق جھگڑا کرنے والے کے لیے بھی رسوائی کی وعید ہے۔